نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین علی نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جس کا مفہوم مطلب یہ ہے انفروا خفافا، چلو تم ہلکے اسلحے کو لے کر، وثقالا اور بھاری اسلحے کو لے کر۔ جتنی کسی کی طاقت ہے، اگر اس کے پاس بھاری اسلحہ ہے، بندوق ہے، گن ہے، وہ اس کو لے کے چلے۔ اگر کسی کے پاس پسٹل ہے تو پسٹل لے کے چلے، کسی کے پاس بم ہے تو بم لے کے چلے، کسی کے پاس میزائل ہے تو میزائل لے کے چلے۔ ہلکا بھاری سارا اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکا اسلحہ لے کے چلو یا بھاری اسلحہ لے کے چلو۔ اپنے آپ کو آسانی میں لے کے چلو یا اپنے آپ کو تکلیف میں لے کے چلو۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو بیمار آدمی ہے تو وہ بھی چلے، لیکن چلنے کے قابل ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ بیمار ہو جاتا آدمی تھوڑا بہت، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اپنی جان کو وہ بوجھل سمجھ رہا ہے، لیکن کفار کے مقابلے میں وہ دل میں کبھی شکل پیدا نہ ہونے دے۔ بات تو اس لوتھڑے کی ہے، اس لوتھڑے کی ہے، اس کے اندر شکل پیدا ہو گیا تو پھر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جسمانی علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر شکل پیدا ہو جائے نا، پھر اس کا علاج نہیں۔ یہ ہلکا رہنا چاہیے، یہ خوش رہنا چاہیے۔ چلو اگلا ترجمہ پورا کر لیں۔ وجاہدوا باموالکم، اپنے مالوں کو بھی اللہ کی راہ میں دو، مالوں سے بھی جہاد کرو۔ وجاہدوا فی اموالکم، اپنے مالوں سے جہاد کرو، اپنے مالوں سے، مال دینا پڑے تو مال بھی دو، اپنے کمائی کے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وجاہدوا باموالکم، جہاد کرو اپنا مال دینا پڑے تو وہ بھی دو۔ وانفسکم، اور اپنی جان بھی دینی پڑے تو دو۔ وانفسکم، اپنی جانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر، سب سے عظیم، سب سے بہترین یہ تحفہ ہے اللہ کا کہ جہاد کرتے کرتے مر گئے تو شہادت، بچ گئے تو غازی، بچ گئے تو غازی۔ اللہ تعالیٰ ہمات والوں کو، نوجوانوں بچوں کو جو اس طرح اللہ نے جذبہ عطا فرمایا،
اسی طرح ولولہ و جذبہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بچوں کو، نوجوانوں کو عطا فرمائے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر بات ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہے، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو، تمہیں اگر پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، تو پھر ضرور تم جہاد کی طرف نکلو، اپنی جانیں لے کر، اپنے مال لے کر، اپنے اولاد کو بھی دینا پڑے تو دو۔ اب بات یہی اپنا رہی اسرائیل کی، جس وقت انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا، ان بچیوں نوجوانوں کو انہوں نے پکڑا، اور ہم تو صرف جدھر پاکستان میں دیکھ کے یا سن کے دل جلاتے تھے کہ ان بچیوں کی چھاتیاں کاٹ کے ان کا گوشت بنا کے یہ کھاتے تھے۔ ایسے خناس لوگ، غلیظ ترین لوگ، پلید لوگ، مشرک لوگ، ان سے رعایت کرنا، ان پر نرمی کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ خود فرمایا واغلظ علیہم، ان پر جتنی بھی سختی کی جاتی ہے کرو۔ اور مسلمان اب جو اتحاد کیا ہے، اس اتحاد میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ ویسے بھگوڑا ہے، آج تک افغانستان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اور ان کافروں کی، ان لومڑیوں کی عادت ہے کہ یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے، مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے۔ اب مسلمانوں کو شیشہ نظر آ گیا ہے کہ یہ جو درمیان میں مسلمانوں کے درمیان میں اس نے جگہ لی ہوئی نا، یہ صرف اس لیے لیے کہ جب چاہے امریکہ کو اڈے دے دے، جب چاہے برطانیہ کو اڈے دے دے، اور ادھر ادھر بیٹھے مسلمانوں کو یہاں سے ٹارگٹ بنائے۔ اب موقع ہے، اب وقت ہے کہ اس فلسطین والوں کو، یہ ان کی زمین، اسرائیل کی ساری زمین فلسطین والوں کو دی جائے۔ خمیازہ تو نہیں ہو سکتا جن بچیوں کی انہوں نے عزتیں لوٹیں، جن کی چھاتیاں کاٹ کر جن کا گوشت بنا کے انہوں نے کھایا۔ ہم مسلمان تو وہاں کیا کہتے ہیں، خون کے آنسو رو رہے، اس وقت روئے۔ چلو اس وقت مسلمانوں کو اللہ نے توفیق نہیں دی، اب دی ہے۔ اب یہ خطہ بالکل یہودیوں سے خالی کراؤ، روئیں پیٹیں جو مرضی کریں۔ کسی امریکہ کی، اقوام متحدہ تو جان بوجھ کے اس کو کچھ کہتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو مارے۔ سارے اوپر بیٹھے کافر ہیں۔ اب مسلمان سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے ہیں، تو پھر ان کو یہاں سے اسرائیل کی یہ جو جگہ ہے ساری کی ساری خالی کراؤ، اور یہودیوں کو سب کو یہاں سے بھگاؤ، اور یہ سارا خطہ فلسطین والوں کے سپرد کرو۔ ان کے تو انہوں نے گھر گزار دیے، دیکھ نہیں رہے۔ غزہ سارا جو ہے وہ انہوں نے اڑا دیا، مسجد نقصہ کو بھی اڑانے لگے تھے، یہ قبلہ اول اس کو بھی اڑانے لگے تھے۔ اور یہ جب بھی اس کو آپ لوگ مسلمان رعایت دو گے تو یہ تمہاری رعایت سے نجائز فائدہ اٹھائے گا، پھر آنکھیں دکھائے گا مسلمانوں کو، پھر ان سے کہے گا میں نے لے لیا انتقام، میں نے لے لیا، اس کو یہاں سے نکالو، اس کی نسل ہی یہاں سے ختم کرو۔ ہجرت کر کے جاتی ہیں تو جائیں، اسرائیل کو خالی کر دیں۔ اگر خالی نہیں کرتے، جب تک ان کا ایک بچہ بھی یہاں موجود ہے تب تک تم جہاد کرتے رہو۔ اور جب یہاں سے یہ نکل، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آقا علیہ السلام نے مدینے سے نکال دیا، پھر خیبر سے بھی نکال دیا، عمر فاروق رضی اللہ تشریف لائے، تو
انہوں نے پورے عرب کی سرزمین عرب سے بھی ان کو نکال دیا. یہاں پتہ نہیں کس طرح انہوں نے ڈیرا جما لیا، اور مسلمانوں کی یہ جگہ ہے، یہ جگہ بھی مسلمانوں کی ہے. انہوں نے قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے یہاں مامے بن کے بیٹھ گئے. ان کو مامے نہ بناؤ، مامے گامے شامے سب کو یہاں سے بھگاؤ. کوئی یہودی یہاں نہ رہے. جب تک یہودی یہاں رہے گا چائنا کو بھی خطرہ، پاکستان کو بھی خطرہ، افغانستان کو بھی خطرہ، ترکی کو بھی خطرہ، ملیشیا کو بھی خطرہ. یعنی ہر طرف سے درمیان میں یہ بیٹھا ہے لومڑی. اس کو یہاں سے بالکل بھگا دو. ہجرت کر جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کو جانے کی اجازت دی. یہودیوں کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھگا دیا. جو لے جانا ہے لے جاؤ، تمہارا سامان ہے، لیکن سرزمین عرب سے نکل جاؤ. اب یہ سرزمینیں پہلے یہ بھی ہو سکتا فلسطین کی ہو، مسلمانوں کی زمین تھی جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس سے یہ قبضہ چھڑاؤ تاکہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی رابطہ، محبت، الفت عام رہے، کوئی خطرہ نہ ہو. کوئی فلسطین جانا چاہتا ہے اسے یہ پتہ ہو کہ فلسطین تک کوئی مجھے پرواہ نہیں، آگے میرے بھائی مسلمان ہیں. سعودیہ جانا چاہتا ہے اسے پتہ ہو کہ سعودیہ تک مجھے کوئی پرواہ نہیں. شام جانا چاہتا ہو شام تک کوئی پرواہ نہیں. مصر جانا چاہتا ہے مصر تک کوئی پرواہ نہیں. مسلمان ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اتحاد کر لو. اور ان کافروں کو، یہودیوں کو یہ عجیب سی لومڑی ہے، یہ عجیب سی لومڑی ہے. کھاتا بھی ہمارا اور آنکھیں بھی ہمیں نکالتا ہے، گھورتا بھی ہمیں ہے. اور پیسہ ان کا نہیں ہے. یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا پیسہ، یہ بھی تمہارا ہی ہے. مسلمانوں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، اسرائیل نے لوٹ کر جمع کیا ہوا ہے. یہاں اس کا سارا پیسہ بینک بیلنس چھین لو، ان سے کنگلا کر دو ان کو، اور کنگلا کر کے ان کو یہاں سے نکال دو. جب تک ایک یہودی بھی اسرائیل کی زمین پر ہے تو مسلمانوں تمہیں سکون نہیں مل سکتا. یہ ذہن میں رکھنا ہے، کبھی سکون نہیں مل سکتا. اگر سکون چاہتے ہو تو اسرائیل کو یہاں سے نکالو، نکال دو بالکل. اس کا یہاں سے کیا کہتے ہیں، بیج ہی ختم کر دو. اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت الفت عطا فرمائے، اور ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس کی خدمت اور اس کا صحیح خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور خادم ہی بچاتے ہیں، اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، غلام ہی کام آتے ہیں. ہم سب اللہ کے گھروں کے غلام ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، اور ماننے والے اسلام کے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی ہر بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء. میرے غازی مردوں، حماس والو، حزب اللہ والو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.